وہ سب کچھ 19 کروڑ روپیہ اور 19 کروڑ روپے سے زائد کی رقم ان ڈاکوؤں کے حوالے کی، جن کی جمع پوجیاں زندگی کا اثاثہ کہہ سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے۔ اور واردات کیسے ہوتی ہے؟ واردات میں جو ملزم تھا وہ مرکزی ملزم تھا ایک، وہ مبینہ پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے، کیا وہی ملزم تھا؟ یہ بھی اس میں تصدیق کریں گے۔ پھر اس کے بعد ان کی ریکوری کیا واپس مل سکے گی؟ کیونکہ جب بھی اس طرح کے پولیس مقابلے ہوتے ہیں تو پھر مدعی مقدمہ کو ان کی ریکوری جو ہے وہ نہیں ملتی ہے، وہ چاہے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا کیس ہو، چاہے وہ متعلقہ پولیس کا کیس ہو، یہ سب کچھ ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عامر صاحب، ایک تو بہت بڑا نقصان ہوا مالی طور پہ کہ آپ کے گھر میں اس طرح سے وہ ڈاکو آئے جو پچھلے کئی برسوں سے اس پوش علاقے کو انہوں نے جو ہے وہ لوٹنا شروع کیا تھا، اور لوٹنے کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں فرار ہو جاتے تھے اور پولیس انہیں تلاش نہیں کر پاتی تھی۔ سب سے پہلے وہ واقعہ بتائیے، پھر ہم اس کے آگے بھی آپ سے بات کریں گے کہ آپ ڈاکوؤں کے ایک ڈاکو کے مرنے کے بعد کیا حوصلہ ہے آپ کو کہ ریکوری آپ کی ہو پائے گی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ پہلے واقعہ بتائیے گا۔ السلام علیکم جی، سب سے پہلے تو مجھے سب شکریہ آپ کے آنے کا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اپنے رب کا کروڑہا شکر گزار ہوں کہ میرے گھر کے اندر میرے بچے، میری فیملی سب سیف ہیں، اور یہ سب سے بڑا میرے رب کا احسان ہے کہ میرے بچے، میری فیملی، میری مدر، میرے گھر میں سارے جانی نقصان کوئی نہیں، سب سیف ہیں۔ تو اس سے بڑا اللہ کا شکر ادا میں نہیں کر سکتا کہ یعنی کہ اس سے بڑا اللہ کا کوئی کرم نہیں ہو سکتا میرے پہ کہ اتنے ہولناک سچویشن کے اندر میری فیملی سیف رہی۔ باقی جہاں تک سامان کی بات ہے، دیکھیں اکثر لوگ نا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایک دو آفیسرز نے پوچھا کہ بھئی آپ نے اتنا سارا سامان گھر پہ کیوں رکھا؟ بڑا اچھا سوال اور بڑا تعجب بھی ہوتا ہے اکثر اس سوال پہ، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو میرے گھر پہ سامان پڑا تھا نا جی، بیسکلی میری مدر میرے ساتھ رہتی ہے۔ اس سامان کے اندر میری مدر کا، میری بہنوں کا، میری بھابھی کا، میری بیگم کا، سب کا ایکومولیٹڈ زیور تھا۔ ایسے نہیں تھا کہ کسی ایک کا یہ تھا، اور وہ بھی اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ رمضان سے پہلے شادیوں کا سیزن تھا، ہمارے خاندان میں جاننے والوں میں، رشتہ داروں میں بے تہا فنکشنز تھے شادیوں کے، تو اوبیسلی عورتوں نے زیور بینک سے نکالا، لا کے رکھا۔ والدہ کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہوگی، انہوں نے کہا کہ میں جا کے اس کو بینک میں جمع کروا دوں گی، بعد وہ نہیں جا سکی کسی وجہ سے، لیکن ہم لوگوں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ آج تک اتنے سالوں میں ایسا واقعہ نہیں پیش آیا، تو آج اب کیسے پاسبل ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں کہ اس کی طرف سے آزمائش ہے، تو ہم اس میں پورا اتنی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ہمارے لیے بہت ہی وہ جو 22 منٹ کا ٹائم تھا نا سر، 22 منٹ کا جو ٹائم تھا، بس وہ ایک علیحدہ ہی زندگی کا تجربہ تھا کہ اس ٹراما، میرے فیملی بچے ابھی بھی اس ٹراما کے اندر ہیں، ابھی بھی وہ کبھی کبھی سوچتے ہیں تو ان کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ ویسی جو نارملٹی زندگی گزر رہی تھی ہنسی خوشی والی، وہ اب تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو چکی ہے۔ جو سب سے بڑا نقصان ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ بچے کے ذہن میں یا کسی بڑے کے ذہن میں کہ ساری زندگی ایک ٹراما رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈیفینیٹلی میری اپنی واچز تھیں اس کے اندر، اس سامان میں مجھے واچ کلیکشن کا شوق ہے۔ میں دبئی پیدا ہوا، وہیں پڑھا اور بزنس بھی وہی کیا، لیکن کما کے سب کو پاکستان لے کے آئے، لیگل طریقے سے لے کے آئے، سارے ریکارڈس ہر چیز ہمارے پاس۔ آئی ایم ٹیکس پیئر ان پاکستان ایز ویل، کاروبار بھی کر رہا ہوں میں یہاں پہ۔ تو اتنا تو آج کل ہر گھر میں ہوتا ہے، لیکن آج کل چونکہ پرائسز چینج ہو گئی گولڈس کی، وہ پرائسز اتنی بڑھ گئی کہ وہ لوگ نا وہ رقم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم جو ہے کیسے ہوگی، تو بس لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی بیسکلی۔ اس پہ وہ اکثر دیکھتے ہیں بچے بڑے ڈس ہارٹ ہوتے ہیں جب وہ لوگوں کے کمنٹس دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے جو انٹرویوز پہ آتے ہیں، تو میرے خیال سے اللہ کرے کہ اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے، کسی کو دعا کرتے ہیں کہ اس ٹائم سے نہ گزرنا پڑے جس ٹائم سے میں ہمارے فیملی بالکل۔ دوسری بات دیکھیں، میں نے جب یہ واقعہ ہوا تھا، میں ہماری سسٹر کی طرف ایک سحری تھی گلبرگ میں، ہم نے ایک ریسٹورنٹ میں سحری کی،
اور سحری کر کے ہم سب فیملی، پورا فیملی کی سحری تھی، سب فیملی، میرے بھائی، ان کے بچے، میرے بچے، میری بہن کے بچے، سارے ہم اکٹھے ہو کے، اور کچھ دوست ہیں ہمارے، تو ہم سحری کر کے جب ہم واپس آ رہے تھے تو ہم 2 گاڑیوں میں تھے. ایک گاڑی میں میرے بھائی اور میرے بھتیجا اور بھتیجیاں تھیں. تو میرے بھائی نے عسکری 11 جانا تھا، ان کا دوسرا گھر ادھر ہے، تو وہ ادھر گئے، تو بچوں نے ان کو چھوڑ کے تو پھر گھر آنا. ہم نارمل روٹین سے ہم گھر آئے ہیں، اور میں گلی میں مڑا تو میری گلی خالی تھی. یہ نہیں تھا کہ گاڑی کھڑی ہوئی تھی اس میں کچھ انسان کو نظر آ جاتا ہے. میں نے اپنے گھر پہ ہارن دیا ہے، گارڈ نے گیٹ کھولا ہے. وہ گیٹ بند کر رہا تھا تو میں نے اترتے اس کو بولا کہ یار نہیں یار، تم ویل چیئر والدہ کی اتار دینا، وہ ڈگی میں پڑی نہ رہ جائے. اچھا، اس نے سمجھا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی اتار دو. ٹھیک ہے. تو اس نے گیٹ کو وہیں چھوڑا، تو اس نے پہلے جا کے ویل چیئر کو پکڑا کہ والدہ اترنے لگی ہیں تو ان کو ویل چیئر نہ چاہیے ہو. ٹھیک. تو اسی اسنا میں پیچھے سے ایک وائٹ کلر کی گاڑی آئی ہے، جو میں نے بعد میں ہم نے دیکھی ہے وہ CCTV فوٹیج کے اندر. اب میرے حساب سے وہ گاڑی گزر گئی، لیکن وہ گاڑی ہمارے گیٹ کے آگے تھوڑا سا آگے جا کے رکی ہے. اس میں کوئی بندے اترے 4، اور ابھی میں گاڑی سے اتر کے ڈگی کی طرف جا رہا ہوں کہ اس نے ویل چیئر اتاری ہے تو وہ دیکھوں گاڑی کو نہ لگ جائے. تو ایک دم یہاں پہ میرے سامنے کلشن کا وہ نالی آ گئی ہے. ایک بندہ بھاگ کے میری مسز کے سر پہ گن رہتی ہے، اور ایک بندہ میری والدہ کے پاس کھڑا ہو گیا. اب وہ کچھ سیکنڈز تو آپ کو پہلے جج کرنے میں لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا واقعہ کیا ہوا. تو میں نے اسے پوچھا بھائی کیا پرابلم کیا ہے، کیا چاہیے. بڑے آرام سے اس نے، اس کے منہ میں سگریٹ تھا، اس کے ہاتھ میں کلشن تھی. کیا چاہیے آپ؟ ڈکیت ہے، سونا دے دو، پیسہ دے دو، یہ چاہیے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا جی اپنی فیملی کو میں نے کہا کہ آپ کام کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کریں گے، جیسے جیسے کہتے ہیں ویسے کرتے ہیں. رجسٹ ہم نے نہیں کیا کیونکہ رجسٹ کرنے میں نقصان ہو سکتا تھا. تو ہم پہلے ہمیں لانچ میں انہوں نے ہمارے موبائل لے لیے، اور پھر ہمیں انہوں نے ہمارے گھر کی لابی. 4 لوگ تھے. 4 لوگ تھے. 2 کے پاس رائفل سی کلاشن AK-47 تھیں، اور 2 کے پاس 9mm پسٹل تھے. ٹھیک. اور جیسے ہی ہمیں لے کے آئے لابی ڈھانپے ہوئے، 2 نے منہ ڈھانپے تھے، 2 بالکل ایزی تھے، ان کو فرق نہیں پڑ رہا تھا. اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ کلوز سرکٹ فوٹیج CCTV سامنے نظر آ رہے ہیں کیمرے لگے، اور ان کو کچھ لگ رہا تھا کہ ان کے علم میں کہ پنجاب میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ آ چکا ہے، اور لاہور پولیس بڑے دعوے کرتی ہے. لگ رہا تھا مجھے تو اس چیز پہ حیرانی ہے. جو اگلی انفارمیشن مجھے ملی کہ 11 اور 12 تاریخ کی رات کو انہوں نے اسلام پنڈی اور اسلام آباد ٹون سٹی کے اندر ایک رات میں 12 ڈکیتیاں کی. جی. اور 12 ڈکیتیاں کر کے وہ گاڑی لاہور تک پہنچ گئی ہے. تو کوئی اور جس ڈاکٹر صاحب کی جو ڈاکٹر صاحب کی گاڑی تھی، پہلے ان پہ بیچاروں پہ بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے، ان پہ بڑا زد و کوب کیا ہے، اور ان کو پھر ایک جگہ پہ انہوں نے اتارا اور ڈاکٹر صاحب کی گاڑی لے کے آیا، جو گاڑی پہ آپ کے گھر آئے، جس گاڑی پہ ہمارے گھر آئے. ٹھیک. اب ایک عجیب سا اس وقت جو ہمارے لیے سینیریو تھا. پھر اوپر میری بھابھی رہتی ہیں، وہ نیچے آئیں، ان کو لگا شور ہے، تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا. تو ان میں سے ایک بندہ ان کو بولتا ہے کہ نیچے آئیں جلدی سے، پولیس آئی. ٹھیک ہے. وہ پریشان ہوگی پولیس کس لیے آ گئی ہمارے گھر پہ. بھابھی اور میرا بھتیجا ایک جو ہے وہ ان کے ساتھ نیچے آیا، تو ساتھ ہی ان کو بعد میں پتہ چلا کہ پولیس نہیں تھی، اصل میں ڈکیت آیا. ٹھیک. اچھا، میں دل میں سوچ رہا ہوں یا اللہ اللہ کرے کہ میرے جو باقی بچے آنے والے ہیں گھر پہ نا، وہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے بھائی کے پاس رک جائیں. اکثر ہوتا ہے نا بچے رک جاتے ہیں، بہن کے پاس رک جاتے ہیں، بھائی کے پاس رک جاتے ہیں، رک جائیں، وہ گھر نہ آئیں تاکہ وہ اس حساب سے نہ بولیں. اچھا، پھر میری والدہ کا سامنے بالکل کمرہ تھا، تو کمرہ لاک تھا. یہ کس کا کمرہ میں کہ میری والدہ کا کمرہ. تو اس نے بھاگ کے نا اس کو توڑنے کی کوشش کی ہے دروازے کو. دروازہ اس سے نہیں ٹوٹا، اور پھر وہ واپس آیا. پھر اس نے مجھے مارا، چابی کا زد و کوب کیا یا مارا؟ زد و کوب جس کو کہتے ہیں کہ 1-2 دفعہ مارا. میرے بھی یہاں پہ بروز ہے، بٹ وہ دکھانا میں چاہتا نہیں تھا، اس لیے میں نے فل ٹی شرٹ پہنی. تو پھر میں نے والدہ ساتھ بیٹھی تھی، والدہ کے سامنے اور مسز کے سامنے، تو وہ بھی پینک ہو گئے. تو میں نے ان کو بولا کچھ نہیں ہوتا، ریلیکس.